اپنی توقعات کے برعکس میں اپنے ویورز کی طرف سے شدید مایوسی کا شکار ہوا ہوں۔ میں آپ سے جس رسپانس کی توقع کر رہا تھا اس میں مجھے جھٹکا لگا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اپنے اس چینل کو پچھلے دنوں داؤ پر لگا کر اس کی سالمیت کو پوری طرح خطرے میں ڈال کر ایک ایسی سیریز شروع کرنے کا اعلان کیا تھا کہ کیسے کفری طاقتوں نے مسلمانوں کو اپنے پنجوں میں جکڑا ہوا ہے اور مسلمان ان کے سامنے پر بھی نہیں مار سکتے۔ یہ ذلت و رسوائی اور زوال ہے۔ اس کے عروج سے زوال تک کے اسباب اور مسلمان خود کو مغربی دنیا کی غلامی سے کیسے نکال سکتے ہیں، اس بارے میں قیمتی اور انتہائی ضروری معلومات شیئر کرنے کا اعلان کیا تھا، مگر افسوس آپ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مسلمان غیروں کی غلامی پر راضی ہیں، اس سے آزادی ضروری نہیں سمجھتے اور معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے مغرب کے غلام بنے رہنا ہی پسند کرتے ہیں۔ آپ کی طرف سے اس غیر سنجیدہ رسپانس کی وجہ سے مجھ پر سیریز آگے چلائے بغیر درمیان میں ہی ادھوری ہی چھوڑ دینے کے خیالات غلبہ پانے لگے، مگر میری بھی ایک عادت ہے جو مجھے ایسا کرنے نہیں دیتی، کیونکہ میں نے اس کی شروعات سے پہلے یہ ٹھان لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اس سیریز کو پورا کر کے ہی دم لوں گا، اس لیے کچھ بھی ہو جائے میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک جسم کی مانند ہے، اگر ایک حصے میں درد ہو تو سارا جسم اسے محسوس کرتا ہے، جبکہ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلاتے رہیں، وہ اچھے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکتے رہیں، اور سے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ امت مسلمہ کی اجتماعی زندگی کا ایک نہایت اہم ستون ہے، اس لیے کتاب و سنت میں بہت سے مقامات پر اس کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے روئے زمین پر خلافت کے مستحقین کا ذکر فرمایا تو ان کی صفات میں تیسرے نمبر پر اسی صفت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر فرمایا، تاہم بعض علماء نے اس فریضے کو فرض کفایہ قرار دیا ہے۔ اس آیت میں جس فرقے کا ذکر کیا جا رہا ہے اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو علوم شریعت کے ماہر اور دعوت کے آداب سے پوری طرح واقف ہوں، اور ان کی زندگی کا وظیفہ ہی یہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیا کریں اور برے کاموں سے روکتے رہیں۔ یاد رہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ انہی نعمتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ، بلکہ یوں کہیں کہ محبوب ترین نعمت انسانیت کو ایمانی دولت سے سرفراز کرنا ہے۔ ایمان کی دولت وہ نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں۔ یہی وہ نعمت ہے جو مخلوق کو اپنے خالق کے قریب کرتی ہے۔ جو اس دولت سے محروم ہے اس کے لیے اس کائنات اور اس کے عجیب و غریب نظام کو بنانے والے اللہ نے واضح الفاظ میں خسارے اور بربادی کا اعلان کیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، زمانے کی قسم، بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ ایمان ہی وہ قیمتی اثاثہ ہے جو انسان کو ہر طرح کی کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ ایمان جیسی عظیم نعمت عطا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسی عظیم الشان ہستی مبعوث فرمائی جنہوں نے اپنی قوموں اور امتوں کو راہ راست پر آنے کی نہ صرف دعوت دی بلکہ اپنی مکمل کاوشوں سے بندوں کو اللہ کے قریب کر دیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے اسی سلسلے کی آخری کڑی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ ہی کے سبب اللہ نے اپنے بندوں کو ایمان کا تحفہ دیا۔ ابتداء میں اسلام کی خاطر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بہت تکالیف برداشت کی، طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا رہے، سخت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی انتھک محنت، غیر معمولی جدوجہد، جانی و مالی قربانی اور اللہ سے بے انتہا محبت کی وجہ سے یہ دین اسلام پھیلتا چلا گیا۔ بستی بستی، گلی کوچوں، گوشوں گوشوں تک اسلام کی معطر ہوائیں چلنے لگی، اور آج 1400 سال بعد بھی پوری دنیا میں اسلام اپنی حقیقت کے ساتھ متعارف ہو چکا ہے۔ کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا نہ ہو، مگر آج المیہ یہ ہے کہ یہ اسلام ہم تک اسلاف کی جن کاوشوں سے پہنچا، آیا ہم اس کی قدر ہے یا نہیں، اور کیا ہم ظاہر کے ساتھ ساتھ حقیقتاً بھی مسلمان ہیں یا نہیں۔ اس سائنٹیفک دور میں جہاں ایک طرف انسان ترقی کی منازل طے کر رہا ہے، نت نئے جدید چیزوں سے آراستہ ہو رہا ہے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہر قسم کے ہنر کا متعلم و معلم بن رہا ہے، اپنا کمایا ہوا سرمایہ عیش و عشرت میں صرف کر رہا ہے، وہیں دوسری طرف اسلام کی حقیقت، اللہ کے احکامات،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات، سلف صالحین کی زندگی کے سبق آموز واقعات اور اللہ پاک کے بنائے ہوئے دستور حیات سے انسان دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مدارس، خانقاہیں، تبلیغی اور چند دینی مراکز کے علاوہ مسلمانوں کی اکثریت ایمان کی حقیقت سے لاعلمی اور ناواقفیت میں گزار رہی ہے۔ یہ دین چونکہ ہمیں حلوے کی سجائی ہوئی تھال کی مانند عطا ہوا، تو اس لیے ہم نہ اس کی وہ قدر کر پا رہے ہیں جو اس کا حق ہے، اور نہ ہی اپنی زندگی کو اس دین اسلام کے سانچے میں ڈھال پا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بے انتہا اسباب ضرورت، بے تحاشا مال و دولت، ہر قسم کی آسائش مہیا ہونے کے باوجود بھی آج مسلمان پستی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور دنیائے کفر اپنی دھاک بٹھائے بیٹھی ہے۔ کفار کے رعب و دبدبے سے مسلمان ہر طرف سے پستا چلا جا رہا ہے، اسے آج وہ حیثیت نہیں دی جا رہی جو آج سے چند سو سال قبل مسلمانوں کو میسر تھی۔ ظاہر تو ظاہر، باطن کا بھی یہ عالم ہے کہ بے سکونی پیچھا نہیں چھوڑتی، پریشانیاں ذہنوں میں گردش کرتی رہتی ہیں۔ مسلمان ہر وقت آنے والے کل کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ ایک قسم کا جنون سر پر سوار کرنے کے باوجود بھی کچھ ہاتھ نہیں آ رہا، کوئی حل نہیں مل رہا۔ ارے ملے بھی کیسے جب حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کیا جا رہا؟ یعنی مسلمانوں کے ظاہری و باطنی نقصان کا سبب صرف اسلامی تعلیمات سے دوری بنا۔ جتنا زیادہ مسلمان ان تعلیمات سے دور ہوتا گیا، اتنا ہی معاشرے کی اس تاریک بھلبھلیوں میں پھنستا چلا گیا۔ اب اگر مسلمان دونوں جہانوں میں کامیابی اور کامرانی کی آغوش میں آنا چاہتا ہے تو اسے ایک ایسا نظام زندگی ترتیب دینا ہوگا جو ہر طرح سے کامل و مکمل ہو، اور ایسا نظام زندگی ہمیں صرف اور صرف اسلامی تعلیمات سے ہی ملتا ہے۔ ہم سے گزشتہ لوگوں نے اسلامی تعلیمات سے زندگی گزارنے کے ایسے رہنما اصول نکالے ہیں جن کو اپنانے سے انسان فلاح و بہبود کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہو جائے۔ اس مکمل نظام زندگی کو اس امت کے محسن علماء کرام اور سلف صالحین نے اپنی عالمی فکر سے ترتیب دیا ہے، اور ایمان کو 5 بڑے حصوں پر تقسیم کیا ہے، جن میں عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات شامل ہیں۔ عقائد ایمان کی حقیقت میں سب سے بڑا اور سب سے اہم عنصر صحیح عقائد کا ہونا ہے۔ عقیدے کے صحیح ہونے کا ایمان سے وہ تعلق ہے جو روح کا جسم سے ہوتا ہے۔ جس طرح روح نکلنے سے جسم کسی کام کا نہیں رہتا، اسی طرح عقیدے میں بگاڑ آ جانے سے ایمان بھی کسی کام کا نہیں رہتا۔ پھر عقائد کی بھی قسمیں ہیں جو انشاءاللہ آئندہ موقع کی مناسبت سے بیان کر دوں گا۔ عقائد کے بعد اسلام میں عبادات پر زور دیا گیا ہے، اور اس کی تاکید کی گئی ہے۔ یونیورس کو پیدا کرنے کا اولین مقصد اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی عبادت بتایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب عبادت کے بھی مختلف طریقے اور صورتیں ہیں۔ جن عبادات کا قرآن و سنت میں ذکر ہے وہ سب کی سب اپنے اپنے موقع و محل کے حساب سے افضل ہیں، اور تمام عبادات کا ذکر کرنا مشکل ہے۔ البتہ بنیادی اور اہم عبادات میں پہلا اور سب سے اہم رکن نماز ہے۔ اسلام کا دوسرا بڑا رکن اور عبادات میں نماز کے بعد اہم عبادت زکوٰۃ ہے۔ اسلام کا تیسرا اہم رکن روزہ ہے۔ حج اسلام کا چوتھا بڑا رکن ہے۔ اور جیم ہا الف دال میرا مطلب کیا ہے یقیناً آپ سمجھ چکے ہیں۔ یہ لفظ کہنے پر انتظامیہ پہلے بھی ویڈیو کو ریموو کر چکی ہے، تو بہرحال آپ سمجھ جائیے کہ میرا کیا مطلب ہے۔ ارکان اربع کے بعد بہت سی ایسی عبادتیں ہیں جن کو شریعت میں بلند مقام حاصل ہے، جیسے تلاوت قرآن مجید، ذکر الہی، عید الاضحیٰ میں قربانی، اسلام کی دعوت و تبلیغ وغیرہ وغیرہ۔ ان سب کے ذکر کرنے سے بات بہت طویل ہونے کا خدشہ ہے۔ البتہ ان سب میں سے ایک ایسی اہم عبادت اور خدا کا حکم ہے جسے بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے، اور وہ ہے اللہ کی راہ میں اپنی توانائی خرچ کرنا۔ یعنی آپ سمجھ جائیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی یہ لفظ، یعنی چلو ہمت کر کے بتا ہی دیتا ہوں، جہاد، جذبہ جہاد پوری طرح بیدار ہو جاتا ہے، ایمان جوش مارنے لگتا ہے، دنیا کو فتح کرنے کی طرف ذہن چلا جاتا ہے۔ مگر در حقیقت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا مبارک حکم ہے۔ قرآن کریم میں سینکڑوں مقامات پر اس سے متعلق آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ یہاں میں اس کی تفصیل پر مزید بات نہیں کر سکتا، بہتر ہے کہ اس موضوع پر ماہر مفتیان کرام سے رجوع کریں۔ اس کے بعد اسلام میں معاملات پر بہت زور دیا گیا ہے۔ واضح رہے
عقائد اور عبادات کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، جبکہ معاملات کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ آج اس پرفتن دور میں دین سے دور ہونے کے باوجود بھی مسلمان حقوق اللہ کی ادائیگی میں کچھ نہ کچھ کوشش کرتے نظر آتے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے، مگر حقوق العباد کی ادائیگی میں ہم 0/0 کے درجے پر ہیں، جبکہ یہ اتنا اہم ہے کہ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، لیکن بندوں کا اپنے حقوق و مطالبات کا معاف کرنا بندوں ہی کے اختیار میں چھوڑا ہے، اور یہی چیز اسے انتہائی سنجیدہ بنا دیتی ہے۔ سوچیں کہ اگر بالفرض آپ نے مجھے برا بھلا کہا، میری انسلٹ کی، مجھے تکلیف پہنچائی، اور میں نے اپنے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے آپ کو کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ یہ کڑوے گھونٹ پی گیا اور چپ چاپ معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ دنیا میں تو انسان اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے آپ کو کچھ نہیں کہے گا، لیکن یاد رکھیے قیامت کا دن نفسا نفسی کا ہوگا، وہاں کوئی کسی کے ذمے اپنے حقوق معاف نہیں کرے گا، اور ایک نیکی سینکڑوں پر بھاری ہوگی۔ تو اس بارے میں سوچئے گا ضرور۔ حقوق العباد میں معاملات کا شریعت کے مطابق ہونا بہت ضروری ہے، اور انہیں سیکھ کر عمل کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ان مسائل کو سیکھنے کے لیے اپنے فن میں ماہر مفتیان کرام اور فقہ کے مستند کتابوں سے رجوع کیجیے۔ معاملات کے بعد اسلام میں معاشرت پر زور دیا گیا ہے۔ معاشرت کا بھی حقوق العباد سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ معاشرت کا مطلب ہے معاشرے میں رہن سہن کس طرح کیا جائے۔ اس میں گھر والوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اپنے دوستوں اور رفقا کے حقوق، جہاں زیر تعلیم ہے وہاں کے طلباء، اساتذہ کے حقوق، جس دفتر، جس دکان یا جس کمپنی میں کام کر رہے ہیں وہاں کے عملے کے حقوق۔ یہ حقوق صحیح طرح سنت شریعت کے مطابق ادا کرنے ضروری ہیں۔ قرآن کی بے شمار آیات اور حدیث مبارکہ میں حسن معاشرت کی تعلیم دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس حسن معاشرت میں ہمارے لیے سب سے بہترین مثال ہے۔ معاشرت کے بعد اسلام میں اخلاقیات پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اخلاقیات شریعت کا بہت اہم حصہ ہے۔ اخلاق کے اچھے اور برے ہونے سے انسانی زندگی پر بہت زیادہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یاد رہے اخلاق کی 2 قسمیں ہیں، پہلی اخلاق حسنہ اور دوم اخلاق رذیلہ۔ اخلاق حسنہ اپنانے کے لیے سیرت نبویہ پر ہمہ وقت نظر رکھنی ضروری ہے، جبکہ اخلاق رذیلہ برے اخلاق کو کہتے ہیں، ان سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ یہی وہ رکاوٹ ہیں جو تعلیمات نبویہ سے فائدہ اٹھانے اور اللہ کے رنگ میں رنگ جانے کی راہ میں حائل ہوتی ہیں۔ یہی انسان کو حریص اور لالچی اور شیطان بنا دیتے ہیں۔ انہیں ترک کرنا اور ان سے خود کو بچانا بہت ضروری ہے۔ یہاں ایپیسوڈ 2 مکمل ہوا۔ ایپیسوڈ 3 انشاءاللہ بہت جلد آئے گا، مس مت کیجیے گا۔